الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل من أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو صحت عافیت کاملہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آپ کو سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات منظور و مقبول فرمائیں۔ سب سے پہلے تمام بزرگوں سے گزارش ہے کہ محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میں نے جو آج آیت مبارک پڑھی ہے سورۃ والضحیٰ، اور اتفاق بھی یہ ہے کہ امام حرم نے بھی آج نماز میں یہی سورت پڑھی۔ سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کا نام سورۃ والضحیٰ بھی ہے اور سورۃ محمد بھی ہے۔ جب نام آئے درود شریف پڑھا کرو، میں بار بار نہ کہوں، مسلمان کی یہ فطرت بن جائے کہ حضور کا نام آئے تو فوراً زبان پہ درود شریف آئے، اور پورا درود نہ بھی پڑھ سکے تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سورۃ والضحیٰ جو ہے اس کا نام والضحیٰ بھی ہے اور سورۃ محمد بھی ہے۔ اچھا، اللہ کی شان دیکھیں، اس سے پہلے جو سورۃ واللیل، اس کا نام سورۃ واللیل بھی ہے اور سورۃ ابی بکر بھی ہے۔ اس سورت کا تعلق صدیق اکبر سے ہے اور اس کا تعلق حضرت محمد مصطفیٰ سے ہے۔ اللہ تعالی نے قسم کھائی، فرمایا والضحیٰ، یاد رکھو، ضحیٰ، ضحوہ، ضحیہ، یہ کہتے ہیں کہ جب اشراق کے بعد یوں سمجھ لیں کہ چاشت کا ٹائم ہو جاتا ہے، یہ ضحیٰ کا وقت ہے۔ اب اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی، اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھانا جو ہے وہ کفر ہے، یاد رکھو۔ اگر آپ اس سفر حج میں ایک سورت قرآن کا بھی ترجمہ صحیح سمجھ رہے ہیں تو سمجھو الحمدللہ سفر مبارک ہو گیا۔ اس وقت کی دیکھیں نا، بندہ اگر قسم کھائے کسی بزرگ کی، پیر کی، آستان کی، اپنی اولاد کی، جیسے ہمارے جاہل کرتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ ساری چیزیں کفر ہیں، شرک ہیں۔ یہ معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ من حلف بغیر اسم اللہ فقد کفر، حضور نے فرمایا جو اللہ کے نام کے سوا قسم کھائے اس نے کفر کیا۔ لیکن اگر اللہ تعالی خود قسم کھانا چاہے تو وہ خالق ہیں، مالک ہیں، ان کی مرضی ہے وہ جس چیز کی قسم کھائے۔ اسی لیے پورے قرآن میں آپ نظر دوڑائیں، کسی جگہ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے تین یعنی انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، طور سینین جس پہاڑ پہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تجلی فرمائی اس کی قسم کھائی، اور اس شہر امین کی بھی قسم کھائی۔ اور اسی طرح حجاج کرام یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ یہ شان جو ہے نا صرف آمنہ کے لال سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کے شہر کی بھی قسم کھائی ہے
اللہ نے آپ کی عمر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس بلد کی بھی قسم کھائی ہے، تو یہ شان صرف حضور کا ہے۔ اب اللہ نے جو قسم کھائی والضحیٰ کی، تو اس کی وجہ کیا؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں وقت بڑا مبارک وقت ہے، یہی وقت ہے جس وقت اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، اور یہی وقت ہے کہ جب فرعون کے ساحر اور جادوگر مقابلے میں آئے تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، کہ عید کے دن ضحیٰ کے وقت جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اور ضحیٰ جو ہے یہ جزء من النہار ہے، یعنی دن کا ایک حصہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، والضحیٰ سے مراد بھی پورا دن ہے، کبھی جز کا نام لے کے کل کا مراد لی جاتی ہے کہ ذکر جز کا ہوتا ہے یراد بہ الکل، کیونکہ آگے واللیل ہے۔ اور اس پہ بھی توجہ کریں کہ پچھلی صورت میں اللہ نے رات کو مقدم کیا اور دن کو مؤخر کیا۔ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات مقدم ہے، دن مؤخر ہے۔ اس صورت میں اللہ نے دن کو مقدم کیا، رات کو مؤخر کیا۔ والضحیٰ واللیل اذا سجی، اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض علماء فرماتی ہیں اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ رات کے پیدا کرنے والے، دن کے پیدا کرنے والے، آسمانوں کے، زمینوں کے، اختلاف لیل نہار کے، ان کی مرضی ہے، کبھی اس کو مقدم کر دیا، کبھی اس کو مقدم کر دیا، کبھی رات کو مقدم کر دیا، کبھی دن کو مقدم کر دیا، چونکہ دونوں کے خالق تو اللہ کی ذات ہے نا۔ لیکن بعض اللہ والوں نے اس میں بھی ایک نکتہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ سورت ابو بکر میں رات مقدم ہے، دن مؤخر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابو بکر پہ کفر کا زمانہ گزرا ہے، وہ اندھیرے سے گزرے ہیں۔ کچھ دنوں تک سیدنا ابی بکر جو ہے زمانہ جاہلیت میں اپنے باپ دادے کے لیے، ٹھیک ہے کہ انہوں نے کبھی سجدہ نہیں کیا بت کو، لیکن بہرحال دین آبا پہ تھے، تو ان کے ہاں اندھیرا تھا، اور مدنی مصطفیٰ کی زندگی میں تو ایک لمحے کا بھی اندھیرا نہیں تھا، یہاں دن کی قسم کھائی، کیونکہ حضور تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اتنے میں آپ درود شریف پڑھ لیا کریں، وقت ضائع نہ کریں، اور اس مقام پہ ہیں آپ کے جہاں ایک پڑھو اور لاکھ مل جائے۔ ایسی منڈی کہیں دیکھیے، ایک نماز پڑھو 1 لاکھ کا ثواب لے لو، ایک طواف کرو 1 لاکھ کا ثواب لے لو، 1 ریال خیرات کرو 1 لاکھ کا ثواب لے لو۔ یہ منڈی تو کسی جگہ نہیں ہے دنیا میں۔ مدینہ منورہ میں قحط پڑ گئی، شدید قحط کا زمانہ تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تجارت جو ہے وہ مال لے کے آیا۔ تقریباً 200 اونٹ جو تھے نا وہ گلے سے لدے ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو تاجر تھے وہ دوڑے اور فوراً اس وقت منڈی پہ پہنچے، انہوں نے کہا کہ تاکہ سب سے پہلے ہم خرید لیں۔ ہر تاجر یہ کوشش کرتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اس پر منافع کتنا دو گے؟ انہوں نے کہا حضرت آپ ایسا کریں
کہ दुगना मुनाफा ले लें, लाख कमा रहे 2 लाख ले लें। उन्होंने फरमाया कि नहीं, मुझे इससे ज्यादा की ऑफर आ चुकी है, और कोई बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाए। एक ताजिर ने कहा जी 3 गुना ले लें। बहरहाल बात बढ़ते बढ़ते तमाम ताजिर जो थे वो 5 गुना तक तो गए कि जी 5 लाख का नफा ले ले। आपने फरमाया नहीं, मुझे जो ताजिर मिला है ना उसका ऑफर जो है वो तुम सबसे ज्यादा है। अब उन ताजिर ने कहा यार और कौन सा ताजिर है भला, यहाँ सारे तो हम आए हुए हैं, और फिर वो हमसे ज्यादा कौन ऑफर दे सकता है। उन्होंने कहा हजरत मेहरबानी करें उस ताजिर का नाम तो बताएं। फरमाया ये माल मैंने अल्लाह के रास्ते में तकसीम करना है और मुझे 1 का 10 गुना मिल रहा है। हुक्म दिया गुलामों को कि सारा गल्ला मदीने के गरीबों में तकसीम कर दो, हत्ता कि बोरियां बेच कर भी उनको दे दो। तो जहाँ रहमत की मंडी हो वहां तो 1 के 10 मिलते हैं ना, लेकिन हरम में तो 1 का लाख मिलता है। गो याद रखो ये हुक्म नमाज के लिए है। हत्ता के बाद उलमा तो कहते हैं कि 1 का लाख भी फर्ज नमाज का मिलता है, बाकी सुन्नत या नफिल का नहीं मिलता। लेकिन जमहूर उलमा की यही राय है, अइम्मा अरबा की, जमहूर उलमा की, कि नहीं, हर जिक्र तो नमाज का है, सब नेकियां उसी के ताबे आ जाती हैं। क्योंकि काफिर जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो फरिश्ते पूछेंगे मा सलककुम फी सक़र, आज किस वजह से जहन्नम में जा रहे हो, तो क्या कहेंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज वालों में नहीं थे। तो अब नमाज में सारी चीजों का जिक्र आ गया। तो इसलिए उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का फजल जो है वो इतना वासे है कि उसको आप क्यों पाबंद करते हैं एक चीज में। एक बदू आया, आराबी कहते हैं जंगल में देहात में रहने वाले, तो उसने नमाज पढ़ी, हुजूर भी साथ बैठे थे। नमाज पढ़ने के बाद उसने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रहमनी वरहम मुहम्मदा वला तरहम माना अहदा, अल्लाह मुझ पर और मेरे मदनी मोहम्मद पे रहम फरमा और किसी पे रहम न फरमा। हुजूर हंस पड़े, फरमाया हज्जरता वासियन, अल्लाह के बंदे तूने अल्लाह की रहमत को तंग कर दिया। अल्लाह की रहमत तो इतनी बड़ी चीज है कि रहमती वसियत कुल्ल शै, हर चीज से बड़ी है, हर चीज से छा जाती है। ये उसी की रहमत तो है ना कि आज हम अल्लाह के दरबार में बैठे हैं। क्या ईमान से कहो हम इस काबिल है? ये सारी जिंदगी जो पाँव गुनाह में चलते रहे, आंखें गैर महरम औरतों के दीदार करती रही, ज़बानें झूठ बोलती रही, आज वो हजर अस्वद के बोसे दे रहे हैं। अल्लाह, हजरत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी बैठे थे हरम में, मतार में रो भी रहे थे और ऐसा ऐसा कह भी रहे थे, कहाँ हम और कहाँ ये निकहते गुल, कहाँ हम और कहाँ ये निकहते गुल, नसीमे सुबह तेरी मेहरबानी, कि हम इस खुशबू के सूंघने के लायक कहाँ थे। ये तो हवा चली तो हमें भी खुशबू आ गई। तो इसलिए याद रखें कि जमहूर उलमा यही कहते हैं कि जिक्र तो नमाज का है, लेकिन ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, अल्लाह के हरम में, मस्जिद अल हराम में इंशाअल्लाह जो भी नेकी करेंगे वो 1 का लाख मिलेगा। नमाज है, रोजा है, तवाफ है, खत्म कुरान है,
خیرات ہیں، صدقات ہیں، عمریں ہیں، واجبات ہیں، نفلیں ہیں، جو بھی عبادت کریں گے اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس جز کی قسم کھائی لیکن مراد سارا دن ہے، اور بعض علماء نے فرمایا اس میں حکمت ہے کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، رات کو وحشت ہے، ظلمت ہے، گھبراہٹ ہے، لیکن اس وقت میں اللہ کی شان ہے کہ سرور ہے، فرحت ہے، خوشی ہے، روشنی ہے۔ یعنی دن کا ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ پوری رات کے اندھیرے پہ غالب ہے۔ اور بعض علماء نے اس کے بارے میں یہ نکتہ بھی بیان کیا ہے کہ جیسے ضحیٰ ساری رات سے افضل ہے، اسی طرح میرا مدنی محمد مصطفیٰ بھی سارے انبیاء سے افضل ہے۔ کہ جیسے یہ تھوڑا سا وقت ہے، حضور کی عمر بھی تھوڑی سی ہے، پہلے تو ہزار سال 500 سال عمر تھی، لیکن حضور کی عمر مبارک 63 سال ہے، لیکن یہ تھوڑی عمر والا، تھوڑی زندگی والا مدنی محمد مصطفیٰ جب آیا تو پوری دنیا پہ چھا گیا اور سارے انبیاء بھی مقتدی بن گئے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یاد رکھیں کہ یہ آیت جو ہے، یہ سورت جو ہے نازل کیوں ہوئی، اس کو اسباب نزول علماء کہتی ہیں کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ اس میں علماء نے 4 قول لکھے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بھی ایک قول مبارک نقل کیا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے وحی آنی جو تھی وہ بند ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے حد آپ حزن میں تھے، غم میں تھے، اس حزن اور غم کی وجہ سے آپ رات کو اٹھ بھی نہیں سکے عبادت کے لیے۔ جب ایک رات گزر گئی، دوسری گزر گئی، تیسری گزر گئی، تو کریم میں رہتی تھی ابی لہب کی بیٹی بیوی، اس کا نام ام جمیل تھا، ویسے نام تو ام جمیل تھا لیکن تھی ام قبیح، بدبخت جو تھی وہ دشمن تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ خاوند بھی دشمن تھا، بیوی بھی دشمن تھی، اور یہی وہ عورت ہے جو حضور کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ وہ آئی اور کہنے لگی کہ یا محمد حل ترکک شیطانک، نعوذ باللہ سبحان اللہ، کہ وہ جو تمہارے پاس شیطان آتا تھا، یعنی جبریل، نعوذ باللہ، کہ قسم کھائی کہ محمد مصطفیٰ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور ایک بی بی خولہ کہتی ہیں کہ فَكَنَّسْتُ الْبَيْتَ، میں نے گھر کی صفائی کی، جا کے باہر پھینکا، اس جگہ کو اچھی طرح دھویا، صاف کیا۔ فرماتی ہے اللہ کی شان ہے کہ اسی دن جبریل بھی نازل ہو گئے۔ ایک جملہ ہے یہاں، بس عشق رسول ہو تو سمجھ آئے گا، اور اگر زبانی کلامی عشق ہے انگوٹھے چومنے والا پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ ایک تو سچا عشق ہے نا جی، حضور سے بڑا کون ہے مخلوق میں؟ آدمی حضور کا ضرور بھی پڑھ رہا ہو، ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہو، خیال بھی منتشر ہوں، بس ایک زبانی کلامی فرض ادا کر رہا ہو، تو اس سے بہتر ہے کہ نہ پڑھے، کہیں ایسے بے ادبی میں پکڑا نہ جائے۔ جب قرآن پڑھو شوق سے،
نماز پڑھو شوق سے، اور درود پاک پڑھو شوق سے، اور ایمان سے کہیں کہ جب شوق سے، ذوق سے، محبت سے درود پڑھو، ایمان سے کہیں کہ دل میں لطف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ جب جبریل آئے تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اشتقت یا جبرائیل الیکا، آپ اب آئے ہیں، مجھے تو آپ کے آنے کا شدید انتظار اور شوق تھا۔ پتہ جبریل نے کیا کہا؟ وَأَنَا أَشْوَقُ إِلَيْكَ یا رسول اللہ، مجھے تو آپ سے بھی زیادہ شوق تھا آپ کے چہرے دیکھنے کا، لیکن ہم اتر نہیں سکتے جب تک اللہ حکم نہ دے۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، تیرے رب کے امر سے بغیر ہم نہیں اتر سکتے، ورنہ میں تو چاہتا ہوں کہ چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہو اور دیکھتا ہوں۔ النظر إلى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ تو حضور نے فرمایا جبرائیل نہ آنے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا حضور آپ کے گھر میں ایک مرا ہوا کتا تھا، اور آپ کو تو پتہ ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویریں ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمارے گھر میں تو تصویریں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں نے سکھلایا اور قریش نے آ کے حضور پاک سے سوال کیے۔ قریش نے 3 سوال بتائے، سکھلائے مکے والوں کو کہ جا کے یہ سوال پوچھیں، اگر تینوں کا جواب دیتے تب بھی نبی نہیں ہیں، اور تینوں کا جواب نہ دے سکیں تب بھی نبی نہیں ہیں، اور اگر 2 سوالوں کا جواب دے دیں اور ایک کا نہ دے پھر وہ سچا نبی ہے۔ امتحان کے لیے احبار یہود نے قریش مکہ کو تیار کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے چند سوال ہیں، ہمیں جواب دیں ان سوالوں کا۔ ایک تو یہ بتلائیں کہ روح کیا چیز ہے؟ دیکھو نا انسان ہے، اس کے اندر روح ہے، زندہ ہے، روح نکل گئی مر گیا، روح تو ہر چیز میں ہے نا۔ اور دوسرا یہ بتلائیں کہ وہ چند نوجوان جنہوں نے غار میں جا کے پناہ لی تھی اللہ کی توحید کے لیے، وہ کون تھے؟ 2 سوال ہو گئے، اور تیسرا سوال یہ بتائیں کہ وہ کون سا بادشاہ تھا جو مشرق میں مطلع شمس بھی پہنچا اور مغرب میں مغرب غروب شمس کے مقام پہ بھی پہنچا؟ اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ قصہ کیا ہے؟ یہ 3 سوال یاد رہیں گے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا اجیبکم غدا، میں کل جواب دوں گا، کیونکہ حضور کو انتظار تھی کہ وحی آئے گا تو حضور جواب دیں گے نا۔ اور یہاں سے اپنے عقیدے بھی ٹھیک کرتے جاؤ۔ اگر انبیاء عالم الغیب ہیں تو وہ بھی انتظار کرتے ہیں کہ وحی آئے تو جواب دیں۔ عالم الغیب تو سب کچھ جانتا ہے۔
اب اللہ کی شان دیکھیں گے جناب، انتظار وحی میں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، وحی نہیں آئی۔ حضور فرماتے ہیں کئیبن حدینن، مجھ پر غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے کہ میں دشمنوں کو کیا جواب دوں۔ فرماتے ہیں میں دور چلا جاتا، پہاڑوں پہ چڑھ جاتا، انتظار کرتا۔ کئی دنوں کے بعد جبریل آئے، وحی نازل ہوئی۔ سب سے پہلے تو اللہ کی طرف سے ایک لطف والا عتاب آیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کسی بات میں یہ نہ کہا کرو کہ میں کل کروں گا، کل جواب دوں گا، آگے لازم کہا کریں کہ اگر اللہ نے چاہا۔ کیوں؟ اگر اللہ نہ چاہے تو آپ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ آپ نے ان کو کہا تھا کہ اجیبکم غدن، کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا تو پھر ہم نے بھی وحی روک دی۔ اب جو وحی اتری بڑی تفصیل سے سورۃ الکہف نازل ہوئی۔ حضور نے ان کو بتلایا کہ اصحاب الکہف جو تھے وہ جنہوں نے غار میں پناہ لی تھی، اور اس بادشاہ کا نام ذوالقرنین تھا جو مطلع الشمس اور مغرب الشمس پہ پہنچا تھا، باقی روح کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضور نے 2 سوالوں کا جواب دے دیا اور 1 کا جواب نہیں دیا۔ جب مکے والوں نے قریش سے کہا، یہودیوں نے کہا وہ سچا نبی ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا کہ اگر 1 کا جواب نہ دے، کیوں؟ روح کا علم جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، روح تو اللہ کے حکم، اللہ کا امر ہے، وہ ایسی لطیف چیز ہے کہ کوئی اللہ کے سوا نہیں جانتا۔ اور تم جتنا علم دیے گئے وہ بہت تھوڑا علم ہے۔ اور ارواح جو ہیں یاد رکھیں ان کے بھی 2 مقام ہیں، ایک ارواح کا مقام علیین میں ہے اور ایک ارواح کا مقام سجین میں ہے۔ اگر مومن مر جاتا ہے اس کی روح علیین میں لے جائی جاتی ہے، اور کافر مشرک مر جائے اس کی روح سجین میں جاتی ہے۔ سجین 7 زمینوں کے نیچے ہے اور علیین 7ویں آسمان پہ ہے۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ ان 3 سوالوں کی وجہ سے وحی آنا جب بند ہوئی، اب کافر کہنے لگے کہ آپ کو اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اس لیے جبریل نہیں آتا۔ اللہ نے قسم کھا کے جواب دیا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرا مدری مجھے دن کی قسم ہے، مجھے رات کی قسم ہے، چونکہ سارا عالم دن ہے یا رات ہے، اور قسم کھا کے میں یہ بتلاتا ہوں کہ ما ودعک، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وما قلی، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارک میں یعنی شان محمد مصطفیٰ ہے کہ اللہ قسم دے کے بتلا رہے ہیں۔ کتنا وقت رہ گیا؟ ما ودعک ربک وما قلی۔
یہ تو اس کے دشمنوں کے رد سوال کا جواب تھا، اور آگے انعام الہی دیکھیں میرے مدنی محمد مصطفیٰ پہ. آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ نے فرمایا میرے مدنی آخرت جو ہے وہ دنیا سے تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں کہ آخرت کی نعمتیں جو ہیں وہ غیر فانی ہیں، فنا ہونے والی نہیں، وہ باقی ہیں، ازلی ہیں، سرمدی ہیں، ابدی ہیں، جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور جن کا کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اور حضور فرماتے ہیں مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ. ایسی نعمتیں ہیں کہ جیسا کبھی آنکھ نے دیکھا نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اور کبھی انسان کے دل میں بھی ان کے بارے میں خیال نہیں گزرا. تو آپ اس دنیا کی باتوں کا غم کیوں کرتے ہیں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اور بعد اللہ اکبر. اور دیکھیں اللہ کا وعدہ دیکھیں کہ میرے مدنی پاک نے جب حضرت عمر اسلام لائے ہیں 40 آدمی سے مسلمان ہوئے، جب ہجرت فرمائی تو 80 آدمی مسلمان ہوئے، اور جنگ بدر میں 313 مسلمان ساتھ تھے، اور حدیبیہ عمرے کے لیے جب آئے حضور تو 1500 کا لشکر ساتھ تھا، اور پھر جب فتح مکہ کے لیے آئے تو 10,000 کا لشکر ساتھ تھا، اور جب حنین کے لیے واللہ عالم. کچھ سوالات بھی آپ لوگوں کے ہیں، دعا کرتے رہیں اللہ صحت عافیت ہمت دے. انشاءاللہ 1-2-4 دن کے بعد پھر کوشش کریں گے کہ سوال اگر بچ گئے تو عشاء کے بعد بھی ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے. مجھے تو پتہ نہیں کیا لکھا ہے اسلام میں، دین میں اصل دین ہے ان الدین عند اللہ. اسلام معنی استسلام، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے کہ جو اللہ کا حکم ہے میں اس پہ چلوں گا. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی استسلام ہے. میں فرق تو کوئی نہیں ہوتا. کہتے جی کہ میں نے 10 حج کیے ہیں، اور حج ہر حج میں طواف زیارت بھی نہیں کیا، طواف ودا بھی نہیں کیا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب آ گئے ہو، سب سے پہلے تو وہ 10 طواف دہرائیں کہ یا اللہ جو میں نے وہ چھوڑے تھے ان کے بدلے میں میں طواف کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا جائے اور بیوی سے بھی مل لے، پھر 1 اونٹ کا جو ہے وہ صدقہ کر دیں، ورنہ تو 10 اونٹ کرنے پڑیں گے، لیکن 1 کر دیں اور توبہ کریں، اللہ قبول فرمائے. بیوی سے بھی ملا، بچے بھی ہوتے رہے، طواف اس کو یاد نہیں رہا کیا کرنے آئے تھے تم. اچھا ایک بات یاد رکھو کہ حج کے بعد یعنی اگر تم نے کوئی طواف بھی کیا ہے نا، وہ خود بخود طواف زیارت ہو جائے گا. اگر حج کے بعد تم نے کوئی طواف ہی نہیں کیا، سب سے پہلے توبہ کریں، 10 طواف قضا کریں، اور 1 اونٹ جو ہے وہ بطور دم ادا کریں. کہتے ہیں رشتے آتے ہیں اور پھر کٹ جا رہے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں، ہوتا ہے دنیا میں، لوگ ہر بات کو جادو بنا لیتے ہیں. خدا کی شان دیکھو، جادو کافروں پر بھی نہیں ہوتا، یہودیوں پہ بھی نہیں ہوتا، ہندو صرف ہم مسلمانوں کے لیے جادو رہ گیا، اور وہ بھی صرف اسی رشتے کے مسئلے میں رہ گیا ہے. اس کا کوئی فکر نہ کریں. سورۃ الرحمن
روزانہ 2 رکعت پڑھ کے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھیں اور دعا کریں گے یا اللہ جو رشتہ میرے لیے تیرے علم میں خیر ہو اس کو پائے تکمیل تک پہنچا دے، تو انشاءاللہ بہت جلدی رشتہ ہو جائے گا۔ نماز میں اگر آدمی دونوں ہاتھ چھوڑ کے صرف رومال ہی ٹھیک کرتا رہے، حنفی مسلک میں تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے، عمل کثیر ہے، بلکہ بعض اقوال میں تو باطل ہو جاتی ہے، لیکن ان کے نزدیک یہ باطل نہیں ہوتی، ان کے نزدیک عمل کثیر نہیں ہے۔ اگر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں، دونوں ہاتھ چھوڑنا جو سنت کے خلاف ہے، کسی امام کے نزدیک بھی جائز نہیں، تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنے بعد آپ کے منبر پہ کون بیٹھ، جس کو اللہ چاہے گا بٹھائے گا۔ کہتے ہیں تبلیغ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اکثر کوئی علم نہیں ہوتا، تو کام لگیں گے تو علم آئے گا نا۔ بھائی علم نہیں ہے تو لگے ہوئے ہیں نا بیچارے، تمہیں چونکہ علم ہے گھر بیٹھے ہوئے ہو نا، تم تو دین کا کام کرتے نہیں، تمہارے پاس علم ہے، وہ بیچارے پڑے ہوئے نہیں ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے رہیں گے تو علم بھی آ جائے گا۔ ہوٹلوں میں جو چیزیں ملتی ہیں شیمپو صابن استعمال نہ کرے، اپنے بیگ میں رکھ لے، اس کی کیا رکھ لے، بیگ میں رکھنے سے تو دب نہیں پڑتی، استعمال کرنے سے دب پڑتی ہے۔ اگر خوشبو لگائے احرام میں، آگے پیچھے تو کوئی حرج نہیں۔ میں ریاض سے جدے آیا، جدے میں 5 دن کام تھا، قیام کیا، پھر بغیر احرام مکے آیا کہ دم دے دو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ ایک آدمی کو 200 ریال، کسی کو 200 ریال نہ دینا، وہ 200 ریال بھی کھا جائے گا، دم بھی ادا نہیں ہوگی۔ تم پہ کوئی دم نہیں ہے، کیونکہ تم ریاض سے جدے آئے ہو، مکے تو نہیں آئے ہو نا۔ اب مکے جدے سے آئے ہو، سفر اول تمہارا جدہ تھا، مکہ نہیں تھا۔ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ تبلیغ کے لیے چلو، میں نے کہا مجھے علم نہیں ہے اور ماں باپ سے اجازت، ٹھیک ہے ماں باپ سے اجازت نہ ہو تو نہ جاؤ۔ ماں باپ سے فلم دیکھنے کی بھی اجازت دیتے ہو؟ کسی مٹنی شو دیکھنے کے لیے بھی کبھی ماں باپ سے پوچھا ہے؟ دین کے بارے میں اس کو اجازت نہیں ہے بیچارے۔ اچھے ماں باپ ہیں جو بچے کو جہنمی بنانا چاہتے ہیں، دین پہ لگانا نہیں چاہتے۔ یہ سب بہانے ہیں۔ حج کی قربانی مینا کے علاوہ ہاں مکے میں بھی ہو سکتی ہے، پورے حدود حرم میں جہاں تک حد حرم ہے، یعنی پورا مکہ جہاں بھی قربانی کریں ہو سکتی ہے، مینا ضروری نہیں ہے۔ افضل یہی ہے کہ مینا میں ہو، چونکہ حضرت ابراہیم نے بھی مینا میں کی، حضور نے بھی مینا میں کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد قباء میں اگر کوئی آدمی مسجد نبوی سے فجر کی نماز کے بعد، افضل یہ ہے کہ پیدل جا کے وہاں اشراق کے بعد 2 رکعت پڑھے تو اس کو ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ دیکھو نا، تم مکے میں عمرہ کر سکتے ہو، مدینے والوں کے لیے عمرہ نہیں تھا تو اللہ نے دروازہ کھول دیا نا۔ خانہ کعبے کے اوپر نام لکھنا کہ وہ خانہ کعبہ پڑھ لیتا ہے، وہ تو پتھر ہے، کوئی نام لکھنے کی ضرورت۔ اگر نام لکھا جاتا خانہ کعبے پر تو حضور کا نام لکھا جاتا، صحابہ کا لکھا جاتا، تم کون ہو؟ طواف میں کچھ چکر چھوڑ دے، آمدن چھوڑے، طواف بھی نہیں ہوگا۔ ایک بھول گیا تو اللہ معاف کرے۔ میں ریاض سے 27 رمضان کو مکے آیا ہوں، عمرہ کیا، بعد میں کام کے جدہ گیا، مکے آیا ہوں حج کے لیے۔ کیا میں احرام نے کہا ہاں مکے سے احرام باندھو گے، لیکن ایک بکری دو گے، چونکہ عمرہ کر چکے ہو، تمہارا تمتع ہو گیا۔ کراچی سے احرام باندھ کے آیا، طواف کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، حلق کرا لیا، احرام بھی کھول دیا، ایک بکری دم پڑ گئی، صفا واجب ہے؟
اگر آنے سے پہلے یہ مسئلے پوچھ لو تو کیوں بکریاں بھرنی پڑیں؟ کوئی چھوٹی سی کتاب لے لو، عمرے کی پڑھ لو، آنے سے پہلے محلے کے علماء کے پاس، کسی عالم کے پاس چلے جاؤ، حضرت میں نے عمرے پہ جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ تو کبھی غلطی نہیں ہوگی۔ اگر آدمی نے طواف کیا ہے تو 2 رکعت جو ہیں وہ عصر کے افضل یہ ہے عصر کے بعد نہ پڑھے، مغرب کے بعد پڑھے۔ لیکن امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہر وقت جائز ہیں، لیکن افضل یہی ہے سب کے نزدیک کہ مغرب کے بعد پڑھے، چونکہ عصر کے بعد اگر پڑھو تو ایک حدیث تو مخالف ہے نا کہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں جب تک سورج نہ ڈوبے۔ اگر بغیر ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ٹیک لگانے سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ جب ٹیک لگائے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں، بندے کو پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ہوا خارج ہو گئی ہو۔ حج تمتع والے جو ہیں حج سے پہلے عمرہ کر سکتے، اگر عمرہ کر چکے ہیں تبھی تمتع ہوگا نا، مزید عمرے کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ کہتے جی کہ میں نے مدینے میں 10 سال نوکری کی ہے، حج کرتے تھے، کنکری مار کے چلے جاتے تھے، اور طواف زیارت بھی نہیں کیا، طواف وداع بھی ہو تو حج ہی نہیں ہوا حضرت۔ طواف زیارت رکن ہے حج کا، اور جب تک طواف زیارت نہ کرے اس پر بیوی بھی حلال نہیں ہوتی۔ 10 سال مدینے میں ہے، مسئلہ نہیں پوچھا شریف آدمی نے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اب طواف بھی کرو اور ایک اونٹ بھی ادا کرو اگر بیوی سے ملے، ورنہ دم ادا کرو۔ اپنے خرچے سے مسجد بنا رہا ہوں، اللہ توفیق دے، قبول فرمائے۔ میں نے خود حج کر لیا، والدین وفات پا گئے، ان کے لیے حج کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن 2 کے لیے ایک حج نہیں ہوتا، یا والد کے لیے یا والدہ کے لیے۔ بس ہر کام میں یہ نیت ہو گئی یا اللہ یہ میرے والد کے لیے ہے۔ اگر طواف زیارت 12 یا 13 تاریخ کو کرنا ہو تو کنکریاں ہم نے 11-12 تاریخ کو مار لی ہیں، اس کے لیے 12 تاریخ تک مینا میں ٹھہرنا پڑے گا۔ بالکل مینا میں ٹھہر سکتے ہیں، لیکن یہ ہے حنفی مسلک میں 12 تاریخ کی مغرب سے پہلے طواف زیارت کر لیں، یاد رکھیں۔ اور کنکریاں تو بعد میں رات کو بھی جا کے مار سکتے ہیں، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل تو طواف زیارت ہے۔ مدینے سے بغیر چپلی پہنی ہے کوئی دم نہیں پڑتا، چپلی پہننا ضروری نہیں ہوتا۔ حنفی مسلک میں اوپر والی ہڈی اور ٹخنے ظاہر ہوں، باقی ائمہ کے نزدیک سے ٹخنے بھی ظاہر ہوں تو کافی ہے۔ اگر کسی نے سفر میں قصر کے بجائے نماز پوری پڑھ لی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب اللہ نے رعایت دی ہے تو رعایت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ طواف کے بغیر رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا یا حجر اسود پہ بوسہ دینا ناجائز ہے، بدعت ہے۔ وقت کی کمی ہے، سوال محدود کریں، مسجد کے محلے کے امام سے پوچھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ میں قرآن پاک عربی میں پڑھ چکا ہوں، اب میں اردو پڑھ رہا ہوں، درس ہے عربی کے ساتھ پڑھتا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آیا آپ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال قرآن پڑھا کرو اور وہی عربی والا متن پڑھا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھ لو اردو۔ مؤکدہ معنی جس کی زیادہ تاکید کی گئی، غیر مؤکدہ معنی جس کی تاکید زیادہ نہیں۔ مثلا ظہر کی پہلی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، زیادہ تاکید ہے، عشاء سے پہلے 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہے۔ طریقہ ایک ہے، پڑھنا ایک ہے۔
کہتے ہیں جی کہ قضاء عمری کا حساب کے حساب نہ کریں، اصل توبہ کریں، اس کے بعد جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ داڑھی رکھنا واجب ہے، اور بار بار کٹانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو کر فاسق و فاجر ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ دوڑ لیا ہے تو وقت مینا سے واپس آنے کے بعد طواف زیارت کرو گے، صفا نہیں دوڑو گے۔ اگر حاجی اپنے بال خود منڈائے کوئی حرج نہیں، ایک دوسرے کے منڈے وہ بھی جائز ہے۔ ایک آدمی طائف سے آیا مکے بغیر احرام کے، 15 دن مکے میں رہا، بھائی اب تو حج اس کا افراد ہوگا، لیکن حج کے بعد طائف سے عمرے کا احرام باندھ کے عمرہ بھی کرے، ایک دم بھی ادا کرے کہ وہ میقات سے بغیر احرام کے آیا ہے۔ اگر کوئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن مکے مدینے والوں کے ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، سب سے پہلے تو دعا کرو اللہ ان کو ہدایت دے، ورنہ اگر لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہے ہوں اور 100-150 نہ پڑھے تو خود اندازہ لگا لو حق والے کون ہیں۔ اور اگر مکے مدینوں کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، حج کیسے ہوتا ہے؟ حج بھی تو یہی پڑھائیں گے۔ بس اللہ نے جو محروم کیا ہے کیا کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ہر جگہ موجود ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ نمازیوں کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میری عمر جو ہے وہ 42 سال ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب 5-6 سال سے بیڈ پہ پڑا ہوں۔ اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما۔ گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ والد بھی لڑتے رہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام اللہ کا نام لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے دعا کریں، اللہ کی رحمت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ایک آدمی نے 27 شوال کو عمرہ کیا ہے، حج تمتع کا بل کو عمرہ کیا، تمتع کرے گا؟ کہتے ہیں جی سوال کرنے والے آپ کے روز نئے آتے ہیں، غصہ نہیں کرتا، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر حج کی کتاب لے لیں اور فارغ ہو، کام بھی کوئی نہیں ہے، گھر میں بیٹھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ پڑھ لیں، ہر زبان میں کتابیں ہیں، اردو میں ہیں، انگریزی میں ہیں، فرینچ میں ہیں، جرمن، ہر زبان میں ہیں، تو جو مسئلہ سمجھ نہ آئے وہاں پنسل سے لکیر لگا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ میں ناراض نہیں ہوتا۔ کافر ملک میں رہتے ہوئے سود نہیں لے سکتے، ہاں وہ کافر جو حربی ہو، جس سے جنگ ہو رہی ہے، اس کا تو پورا مال لینا جائز ہے۔ اصل میں لوگوں کو یہ جھگڑا چلتا ہے ہندوستان کے بارے میں، کیونکہ ہندوستان میں حکومت لا شک کبھی ذالک کافروں کی ہے، کہ کیا وہاں سود لینا جائز ہے؟ اصل مسئلہ تو وہاں کے علماء سے، مفتیوں سے پوچھیں، لیکن میرے خیال میں وہاں بھی جائز نہیں ہے، چونکہ باوجود کافر حکومت کے مسلمانوں کا الحمدللہ بہت بڑا مقام ہے، مساجد ہیں، مدارس ہیں، عیدیں ہیں، علماء ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، منسٹر ہیں، کبھی کبھی تو مسلمان صدر بھی ہوتا ہے۔ میں نے تو وہاں بمبئی میں کہا تھا، میں نے کہا حکومت ہندوستان کو مسلمانوں پہ رحم کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو بھی ضد چھوڑنی چاہیے، کیونکہ دونوں کا گزارا ایک دوسرے کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ سیاست میں دیکھے مسلمان ہیں، حتیٰ کہ میں نے کہا تم تو کرکٹ بھی نہیں جیت سکتے جب تک مسلمان نہ ہو، تمہارے تو کھلاڑی بھی مسلمان ہیں جو جیتتے ہیں، تمہاری تو فلمیں بنانے والے بھی مسلمان ہیں، تو اس لیے جب تمہارا بھی گزارا نہیں ہوتا ان کا بھی نہیں ہوتا۔
تو لہذا آپس میں کوشش کریں گے لڑائی نہ ہو۔ کہتے ہیں جی کہ شداد کی جنت کی کیا حقیقت ہے، میں نے دیکھی تو نہیں، ویسے اس نے بنائی تھی اللہ عالم، ایسے دنیا میں باغ لگا دیے، محل بنا دیے، اندر خوبصورت لڑکیاں چھوڑ دی، جنت بن گئی وہ۔ یعنی تم اس جنت میں جانا چاہتے ہو؟ پہلے تو کافر بننا پڑے گا نا، شداد تو کافر تھا۔ ایسے بس طواف کے باقی اپنے خاندان، ایک آدمی کے لیے ایک طواف، پورے خاندان کے لیے نہیں۔ استلام ہر چکر میں، رمل 3 چکروں میں۔ اگر میں ظہر کی سنتیں پڑھ رہا ہوں، نماز کھڑی ہو گئی، اب 2 رکعت پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائیں، نماز پڑھے، پھر بعد میں وہ 2 رکعت جو رہ گئی ہیں پوری کریں۔ حنفی مسلک میں تحیت المسجد مکروہ وقت میں نہ پڑھے، ان ائمہ کے نزدیک جائز ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے حضور پاک کی زیارت نصیب ہو، سنت پہ چلنے کی کوشش کرو اور رات دن درود شریف زیادہ پڑھو۔ عورت کے لیے طواف ہے یا حج، آگے کپڑا لٹکا کے رکھے اگر احرام میں ہے، ویسے بھی کپڑا لٹکا کے رکھے، چہرہ کھولنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی شادی شدہ ہے، اس نے زنا کیا، اس کی قانونی سزا رجم ہے، لیکن اگر توبہ کر لی، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا تو اللہ معاف کرے، لیکن اگر قاضی کے پاس مسئلہ جائے گا تو رجم کرے گا۔ انشاءاللہ جب دنیا میں سزا ہو گئی تو آخرت میں دوبارہ تو نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک دفعہ دے دو 3 ہو جاتی ہیں، وہ ایک نہیں ہوتی۔ اچھا کسی کو ایک دفعہ ایک مقام پہ کھڑے ہو کے 3 تھپڑ مارو، وہ ایک شمار کرتا ہے؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، اللہ کے بندے 3 ہوتی ہیں۔ بعض علماء اہل حدیث کے نزدیک یہ مسئلہ ہے، لیکن بڑا باریک مسئلہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، اس لیے احتیاط کیا کریں۔ توبہ استغفار کے لیے بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر میقات سے کپڑوں کے اوپر برقع پہن لیا کوئی حرج نہیں، پہن سکتی ہے عورت۔ مکے میں رہنے والے شوال میں عمرہ کیا، حج تمتع ہوگا۔ حج بدل مانا کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنا، جو بھی کام کرو اسی کی نیت سے کرو۔ ہوٹل میں نماز کی جگہ بنی ہوئی ہے، سپیکر کی آواز، لیکن صفیں نظر نہ آتی ہوں تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ ضروری ہے کہ اگلی صف نظر آئے، اگلی کو پھر اور نظر آئے۔ اگر کسی نے طواف زیارت ابھی قربانی نہیں کی، حلق نہیں کیا، پہلے کر دے، کوئی حرج نہیں۔ رمی جمرات کسی دوسرے بندے سے کروائے، اگر معذور ہے، ایسے بغیر عذر کے ناجائز ہے، دم پڑ جاتی ہے۔ آدمی ارکان ادا کرنے کے بعد بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 2 حصے کاٹنے کے بعد جب تیسرے کو کاٹ لگے تو کہیں جی میں کچھ بال پھنس کر کٹ گئے، کوئی حرج نہیں، لیکن بالوں کو تقسیم نہ کیا کرو، پورے بال عورت پیچھے لے جائے اور جہاں بالوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں 1 پور کے برابر کاٹ دے۔ یہ جو دوائی والی پتہ نہیں کیا ہے، کریم وغیرہ دوائی والی لگا سکتے ہیں، خوشبو نہیں لگا سکتے۔ اگر ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، شیشہ میں ہوٹل ہے وہاں جا کے بال کٹوائے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ ہر چکر میں حجر اسود کا استلام ضروری ہے۔ میں نے اپنے حج کر لی، اب حج بدل نہیں، بدل
کر سکتے؟ ہاں جی کر سکتے ہیں، اس کے لیے عمرہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ طواف کے دوران حتیم میں نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک طواف ختم نہ ہو، نمازی کے آگے نہ گزرے۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ پہلی قربانی ماں باپ کے لیے کرے، جو بھی صاحب نصاب ہے سب پہ قربانی ہے۔ ہمارے پاکستان میں کاشتکار کاشت کی آڑتی سے قرض لیا جس پر 10-15% تک زائد لگاتے ہیں۔ اگر زائد لگاتے ہیں تو وہ تو سود ہے، کہ پیسے دے کے زائد لیتے ہیں، وہ تو سود ہے۔